میں اللہ کو گواہ بنا کے کلمتن کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ 1 روپے آرام ہو جو میرا پورے الیکشن پہ خرچ ہوا ہو، حتیٰ کہ میرا پیٹرول اور میں جو اپنے اجرے میں لنگر چلاتا تھا اس کے بھی اخراجات میرے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہیں برداشت کیے۔ مجھے یہ اور اس کے باوجود ایک امیدوار کو سلیم سیف اللہ صاحب کو 72,000 کی لیڈ سے ہرایا، دوسرے کو مولانا کے بیٹے کو 50,000 کی لیڈ سے ہرایا ہے، اور یہ رات کو 1 بجے سے لوگ مبارکباد کے لیے آنا شروع ہوئے تو 4 بجے تک ڈی آر او اور آر او نے کہا کہ ہم آپ کو فارم 47 دیتے ہیں۔ میں نے انتظار کیا، جس کے بعد عملہ یہ نظر نہیں آیا تو میں سونے کے لیے گھر آ گیا۔ صبح 9 بجے مجھے اٹھایا گیا، دیکھا فون کالے تھی تو پتہ چلا کہ ڈی آر او آفس میں جو ہمارے تعلقدار تھے انہوں نے بتایا کہ جو تیسرے نمبر پہ امیدوار آیا ہے اس کو جیتوانے کے لیے فارم 47 تیار ہو رہا ہے۔ اچھا، اور یہ بڑے باوسوخ ذرائع تھے تو میں تو ان پہ بلیو کیا۔ میں نے جب پردہ اٹھایا دیکھا تو میرا حجرے میں 8-10 ہزار لوگ آئے ہوئے تھے، چونکہ قبائلی علاقہ ہے، سارے لوگ مسلح پھرتے ہیں، سب کے پاس اسلحہ تھا۔ تو میں نے اعلان کر دیا کہ جائیں گے یا جنگ ہوگی یا پھر مجھے میرا فارم 47 دیں گے۔ ساتھ میں نے تمام قبائل کو کال کیا، ویڈیو میسج چلایا، اور اس کے بعد سر نظر آئے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے جو کالونی کے سامنے بہت بڑا گراؤنڈ تھا، کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے، محترم آپ بہت زیادہ شور کر رہے ہیں، جب ہم وہاں پر پہنچے تو اس کے بعد میں اندر گیا تو اندر جانے کے بعد حالات انہوں نے بھی دیکھ لیے۔ ان دا مین ٹائم باہر لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی، اور اس فائر میں ایک فائر میری گاڑی پہ بھی لگا، بلٹ پروف جو میری وہیکل ہے، اور جو دروازے تھے کالونی کے جس پہ بہت باری پولیس کی جمعیت کھڑی تھی وہ انہوں نے پتھر پھینکے۔ یہ فائر مخالفوں کی طرف سے آپ پر کیے گئے؟ نہیں، اس دوران ہوا یہ کہ اس دوران ایک جو امیدوار تھا صوبائی کا جو پی ٹی آئی سے پرویز خٹک کے گروپ میں اور پھر ترین کے گروپ میں چلا گیا تھا، اس کی گاڑی اس دوران آئی تھی تو ان کے گارڈز اور جو ہمارے ساتھ لوگ تھے ان کے درمیان آپس میں فائرنگ ہوئی۔ ہمیں علم اس وقت نہیں تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں نے جو ہے نا مشتعل ہوئے اور پتھر پھینکے، تو انتظامیہ نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں جاؤں لوگوں کو پیسیفائی کروں۔ پھر وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، میں وہ بختر بند گاڑی میں گیا، لوگوں کو میں نے التجا کی۔ اس دوران آرمی نے اطلاع دی کہ جی 2 خودکش آ گئے ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا، ہماری بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے کہ ہمیں نقصان ہو، تو میں لوگوں کو ڈسپرس کرنا چاہتا تھا۔ حالات کی نزاکت اتنی تھی تو ڈی آر او صاحب تھے ہمارے، اس نے آر او کو سختی سے پابند کیا کہ میرٹھ پہ جانا ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ضلع کے ڈی آر او کو کہ وہ جو ہے اس فراڈ کا حصہ نہیں تھا، اور انہوں نے مجھے فارم 47 دلایا، اور فارم 47 میں نے ویڈیو پہ لیا، باقاعدہ ویڈیو اس کی بنائی تاکہ میں نے کہا کہیں دوبارہ سند رہے یا انکار ہی نہ کر دے یا یہ کہہ دے کہ جی کوئی زبردستی کی ہے۔ تو فارم 47 لیا، سب کو یہ حق ہے ہمارا کہ ہمارے علاقے میں ہمارا کلچر ہی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے نتائجوں کے ساتھ کوئی ایسا ڈاکہ ہے جو دائمی ڈاکہ بن سکتا ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی کا اعتقاد ہی الیکشن پہ نہیں آئے گا۔ فارم 45 یا فارم 47 آئندہ یہ کوئی اور نام دیں گے۔ شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں پاکستان کے دشمنوں کو بتا دیں کہ ہم سب اکٹھے ہیں۔ پاکستان کا دشمن اس کے خاندان سے بڑھ کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جنہوں نے پاکستان کی مٹی پلید کی ہے، پاکستان میں اقدار کی مٹی پلید کی ہے، انہوں نے تہذیب و تمدن اخلاقیات کا جنازہ نکالا۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے ساتھ کیا، خواتین کے ساتھ کیا، 9 مئی کے نام پہ ڈرامہ کیا، تاحال ہمارے ساتھ ہے۔ پاکستان کے صحیح دشمن تو یہی ہے، اور پاکستان سے یہ اقتدار میں آتے ہیں، رقم شفٹ کر کے چوری کر کے پھر جو ہے ڈیل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس دفعہ جو ہے انشاءاللہ ان تمام چوروں کا صفایا ہوگا۔